السلام علیکم ناظرین، غلام قاسم جو ہے لیگل اسٹوڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی سیکشن 54 CRPC اور اس کی 9 کلاسز ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی۔ جو ریزنز ہیں، گراؤنڈز ہیں کسی بھی شہری کو روکنے کے لیے، اس کو سرچ کرنے کے لیے، لیکن گڈ انٹینشن کے ساتھ یہ کلازز، یہ سیکشن آتھورائز کرتا ہے کسی بھی پولیس آفیسر کو کہ وہ کسی بھی شہری کو روک سکے، سرچ کر سکے، اور یہ اس انٹینشن کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین رکھا جا سکے، تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے، نہ کہ کسی کو ناجائز پریشان یا تنگ کیا جا سکے۔ اگر خدا نخواستہ ان تمام جو 9 کلازز ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہوتی ہے کہ پرسنل گرج ہے، یا وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی کمپلینٹ، وداؤٹ اینی کمیشن آف آفینس کسی شہری کو ڈیٹین کیا جاتا ہے، تو یہ ڈیٹینشن ٹوٹلی اللیگل، غیر قانونی ہوتی ہے، اور پولیس کے خلاف کارروائی کا حق ایسا شہری جس کو بے جا ڈیٹین کیا گیا ہو یا اس کے گھر والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیکشن 55 کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے چلیں۔ سیکشن 55 میں اگر کوئی شخص، کوئی شہری اپنی موجودگی کو چھپاتا ہے، یا اس کے پاس خاطر خواہ کوئی ایسا کوئی جواز نہیں ہوتا اپنی آمدن کے بارے میں بتانے کے لیے، کچھ سورسز نہیں بتا پاتا، اس کے پاس کوئی پلازیبل رپلائی نہیں ہوتا کسی بھی پولیس آفیسر کو، کسی بھی اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، یا وہ ہیبیچول ہے چوری کی چیزیں لینے کے لیے، ہیبیچول ہے یا جانتے ہوئے بھی کہ جو چیزیں وہ پرچیز کر رہا ہے وہ چوری کی ہیں، یا وہ کسی بھی آفینس میں انوالو ہیں، تو یہ جانتے بوجھتے بھی اگر اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، تو بھی امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یا پریونشن آف کرائم یا آفینسز کی انٹینشن سے کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ ایسے شخص کو ڈیٹین کر سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی ریزن نہ ہو اکارڈنگ ٹو سیکشن 54 یا سیکشن 55 CRPC، اور کوئی ایسا جواز، کوئی ایسی کمپلینٹ، کوئی ایسی ریزن، کوئی ایسا گراؤنڈ اویلیبل نہ ہو، لیکن اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس پائی جائے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ڈیٹینشن، اللیگل ڈیٹینشن ہونے کی وجہ سے جو نیکسٹ سیکشن یہاں پر انوالو ہوتا ہے اور اٹریکٹ ہوتا ہے، اور جس کے لیے موسٹلی جو ہے جس کے تحت ریمیڈی پرے کی جاتی ہے یا سیک کی جاتی ہے، وہ ہے سیکشن 491 CRPC، کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 491۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ پاورز جو ہیں، یہ اختیارات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ہیں، کہ ہائی کورٹ کسی بھی شخص کو جس کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہو، جسے ہیبیس کارپس کر کے ڈیٹین کیا گیا ہو، جسے حبس بے جا میں رکھا گیا ہو، بغیر کسی ریزن، بغیر کسی گراؤنڈ کے، بغیر کسی آفینس کے اس کو ڈیٹین کیا گیا ہو، کوئی جواز نہ ہو، تو اس کو آنریبل ہائی کورٹ کے اختیارات میں یہ آتا ہے کہ وہ اس کی رہائی کے لیے ڈائریکشن دے سکتی ہیں کہ اس کو ریلیز کیا جائے اور اسے کورٹ میں پیش کیا جائے، تاکہ اس کے حوالے سے اکارڈنگ ٹو لا فردر آرڈر کیا جا سکے۔ یا اس کے علاوہ مزید بھی آگے ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں کہ کسی ایک میٹر کی کسٹڈی میں سے کسی دوسرے میٹر میں کسٹڈی کو بھیجنا ہو، یا ایویڈنس کے لیے کسی بھی جیل میں موجود قیدی کو بلانا ہو، کورٹ میں اپیئر کرنا ہو، تو بھی اختیارات آنریبل ہائی کورٹ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن آنریبل ہائی کورٹ اس بات کی بھی مجاز ہے کہ وہ یہ تمام اختیارات استعمال کرنے کے لیے کسی بھی سیشن جج کو، ایڈیشنل سیشن جج کو اختیارات دے سکتی ہے، اور ساتھ وہ رولز، وہ ریگولیشنز بھی امپوز کر سکتی ہے جن کے تحت جو ہے ان اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت یا اختیارات آگے ٹرانسفر کرتے ہوئے وہ رولز اور ریگولیشنز کورٹ متعین کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دی آفیشیل گزٹ ایشوڈ بائی دی آنریبل ہائی کورٹ۔ اب یہاں پہ ایک چیز مزید بتاتا چلوں کہ اسی سیکشن میں، سیکشن 491 CRPC میں یہ بھی بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی کسٹڈی جو ہے وہ پولیس کے پاس یا جیل میں کسی میٹر میں آلریڈی ہو،
کسی کرائم میں انوالو ہو یا کسی پینڈنگ میٹر میں ہو تو وہ ڈیفینیٹلی ایلیگل ڈیٹینشن نہیں ہوتا۔ اچھا، جہاں تک ایلیگل ڈیٹینشن کی بات ہے تو یہ ایلیگل ڈیٹینشن صرف یہ نہیں کہ پولیس ہی کمٹ کر سکتی ہے یا کسی شہری کو پولیس ہی ایلیگل ڈیٹینشن میں رکھ سکتی ہے، یہ ڈیٹینشن پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں پر بھی یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں یہاں بتانا چاہوں گا وہ ہے کنسنٹ یا انٹینشن۔ کسی بھی شخص کو بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی قانون کے، اس کی کنسنٹ، اس کی ڈسکریشن کے بغیر اگر ڈیٹین کیا جائے تو یہ ایلیگل ڈیٹینشن ہے، یہ ایلیگل کنفائنمنٹ ہے، اور یہاں پر سیکشن 491 اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر ایک فادر یا ایک مدر اپنے میجر یا بالغ بیٹے یا بیٹی کو بھی بغیر کسی جواز کے فورسیبلی اس کی کنسنٹ کے اگینسٹ ڈیٹین کریں گے یا اس کی لبرٹی کو جو ہے اس کی لبرٹی سے اس کو محروم کریں گے تو یہ بھی لیگل ڈیٹینشن ہے، اور یہاں پر بھی سیکشن 491 اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ یہ جہاں تک سیکشن 491 کی بات ہے تو یہ صرف اس حد تک اس کا سکوپ نہیں ہے، مانا کہ یہ ایک سمری پروسیڈنگ ہے، لیکن یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ صرف کسی پولیس آفیسر کے خلاف یہ اپلیکیشن فائل ہو سکتی ہے۔ یہ ہسبینڈ کے خلاف وائف کر سکتی ہے، وائف کے خلاف ہسبینڈ کر سکتا ہے ریگارڈنگ مائنرز، یہ پیرنٹس کے خلاف بھی فائل ہو سکتی ہے، یہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی فائل ہو سکتی ہے کہ جہاں پر حضانت کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں کی کسٹڈی کا رائٹ مدر کی پریورٹی میں آتا ہو، لیکن فادر اگر محروم کرتا ہے، بچوں کی حضانت کو ڈسٹرب کرتا ہے تو وہاں پر سیکشن 491 اپلیکیبل ہوتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ جو اس پوری ڈسکشن میں جو ایک چیز آپ کو میں ضروری سمجھتا ہوں، اور بہت سی رولنگز ہیں اس پہ، اور تقریباً موسٹلی سائٹیشنز اور ججمنٹس میں جو ہے وہ اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ ہے کنسنٹ یا ڈسکریشن۔ بغیر کسی جواز کے دی پرسن ہو ہیز بین ڈیٹینڈ ان پرائیویٹ اور پبلک کسٹڈی، اس کی کنسنٹ کے اگینسٹ اس کی لبرٹی، کیونکہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دی کورٹس آر دی گارجین آف دی لبرٹیز آف ایوری سٹیزن۔ جہاں پر کسی شخص کی لبرٹی، کسی کی آزادی کو مجروح کیا جائے گا تو وہاں آنریبل کورٹس کے اختیارات ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں اور کسی بھی ایسے شخص کو آزادی دلائیں اور اس کی ایلیگل ڈیٹینشن کو ختم کریں۔ موسٹ ریلیونٹ ججمنٹس جو اس حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، پی ایل ڈی لاہور 479، پی ایل ڈی لاہور پیج 479، اور 1999 پی سی آر ایل جے پیج 1439۔ یہ دو رولنگز ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور رولنگ جو بہت ریلیونٹ اور انٹرسٹنگ ہے ایلیگل کسٹڈی یا ڈیٹینشن کے حوالے سے، پی ایل ڈی 2008 لاہور پیج 479۔ دو تین باتیں جو اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا اور جو ضروری ہیں وہ یہ کہ ایٹ دی ٹائم آف دی پروسیڈنگ آف دس ایپلیکیشن honorable courts should not go into the deeper evidence because this application has a summary proceeding۔ تو summary proceeding میں صرف یہ ہے کہ honorable court کے سامنے جب کسٹڈی ایسا شخص جس کو illegally detain کیا گیا اور detain is brought before the honorable court، تو honorable court should release the person and should leave him or her at his choice or consent to go anywhere where he or she wants to go۔ تو اس کے بعد جو جب ریلیزنگ کے حوالے سے اگر پولیس اسٹیشن سے کسٹڈی یا پرسن ریلیز ہوتا ہے یا کسی کی پرائیویٹ کسٹڈی سے یا ڈیٹینشن سے کوئی شخص ریلیز ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے جب وہ ریکورڈ ہوتا ہے فرام دی پلیس پوائنٹڈ آؤٹ بائی دی ایپلیکنٹ who may be the relative or may be spouse or father or mother of the detainee، then اس کے بعد جب یہ ایک ایویڈنس کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ وکٹم کی چوائس ہے کہ وہ آگے فردر وہ جو اس کو ایلیگل ڈیٹینشن کے حوالے سے کرائم ہوا تھا اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرنا چاہے
تو اس کی چوائس ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اب ایک ایویڈنس بھی ریکارڈ پہ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایلیگل ڈیٹینشن میں سے ہو کے آیا ہے۔ لیکن 491 میں جب کورٹ کسی بھی شخص کو ریلیز کرتی ہے تو پھر اس کی چوائس پہ چھوڑ دیتی ہے کہ وہ اپنی فری کنسنٹ سے جہاں جانا چاہے، جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتا ہے یا جا سکتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی سوال ہو تو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو پراپر اور جلدی رپلائی کریں گے۔ انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے میسج کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔